بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. I am your course instructor. My name is باسط رضا. آج کا جو کورس ہے ہمارا جس کو ہم اسٹڈی کریں گے وہ ہے الگوریدم اینڈ ڈیٹا اسٹرکچرز، جس کا کورس کوڈ ہے CSC112. آج کا لیکچر جو ہے انٹروڈکٹری لیکچر ہے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم تھرو آؤٹ الگوریدمز اینڈ ڈیٹا اسٹرکچرز میں کیا پڑھیں گے اور کس سیکوینس سے پڑھیں گے، کن کن کانٹینٹس کو ہم کور کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے الگوریدمز اینڈ ڈیٹا اسٹرکچرز کیا ہوتے ہیں. دین اس میں ہم اسٹیٹک ڈیٹا اسٹرکچرز کو اسٹڈی کریں گے. اسٹیٹک ڈیٹا اسٹرکچرز کو ہم اسٹڈی کریں گے. سرچنگ الگوریدمز ہم دیکھیں گے. کسی بھی لسٹ کے اندر کوئی ایلیمنٹس ان کو سرچ کرنا ہو تو اس کے مختلف الگوریدمز ہیں جن کو ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے الگوریدمز ہیں. لینئر سرچ بھی ہو سکتی ہے، بائنری سرچ بھی ہو سکتی ہے. دین سارٹنگ کے الگوریدمز ہم دیکھیں گے. لسٹ کے اندر کسی بھی لسٹ کے اندر ایلیمنٹس جو ہیں وہ کسی آرڈر میں بھی پڑے ہو سکتے ہیں، آرڈر فارم میں بھی ہو سکتے ہیں، ان آرڈرڈ فارم میں بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم وہ الگوریدمز یا ٹیکنیکس دیکھیں گے جن کے تھرو ہم ایلیمنٹس کو سارٹ کر سکتے ہیں. دین ہم لسٹ امپلیمنٹیشن تھرو ایرے دیکھیں گے. ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس کو ہم اسٹڈی کریں گے جس میں اسٹیک ہے، کیو ہے. یہ کون سے ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس ہیں، کس طریقے سے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو ہم دیکھیں گے. دین ڈائنامک ڈیٹا اسٹرکچر کو ہم اسٹڈی کریں گے جس میں لینئر اور نان لینئر دونوں کو ہم دیکھیں گے. لینئر ڈیٹا اسٹرکچرز کے اندر لنک لسٹ آتا ہے، جبکہ نان لینئر کے اندر ٹریز، گراف اور ہیشنگ. تو اوور آل ہمارا جو کورس ہے وہ ان ڈیٹا اسٹرکچر اور ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس کے اوپر ہوگا. اس کو ہم دیکھیں گے ڈیٹیل سے ہر ٹاپک کو. اس کی ہم الگوریدمز دیکھیں گے، اس کے ہم مختلف ایگزامپل کے تھرو اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از اے کمپیوٹر پروگرام. ٹو ایگزیکٹلی نو واٹ از ڈیٹا اسٹرکچر وی مسٹ نو واٹ از اے کمپیوٹر پروگرام. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر پروگرام سمپل کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس کچھ ان پٹس آ رہی ہوتی ہیں، دین اس کے اوپر کچھ مسٹیریس پروسیسنگ ہوتی ہے، اینڈ آفٹر دیٹ پروسیسنگ ہم کچھ آؤٹ پٹ گیٹ کر لیتے ہیں. تو کمپیوٹر پروگرام کا کیا کام ہے کہ کچھ ان پٹ لے، دین ان کو پروسیس کرے، اینڈ دین اس کو آؤٹ پٹ کے طور پہ ریزلٹ دے دے. این آرگنائزیشن آف انفارمیشن یوزلی ان میموری فار بیٹر الگوریدم ایفیشنسی سچ ایز کیو، اسٹیک، لنک لسٹ اینڈ ٹری. تو ہم ڈیٹا اسٹرکچر میں بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں، آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں میموری کو اس طریقے سے کہ جو ڈیٹا ہے جتنا ہے وہ اس میموری میں کس طریقے سے آرگنائز وے سے اس میں ہم رکھ سکیں تاکہ میموری کو ہم بہتر طریقے سے یوز کر سکیں، اور الگوریدم کس طرح کے ڈیزائن کریں سو دیٹ وہ اس میموری کے اوپر اسٹوریج یا ریٹریول کو ایفیشینٹ بنا سکے. سو ہمارے پاس اس طرح کے کچھ ڈیٹا اسٹرکچرز یا ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس ہیں جو اس میں ہیلپ فل کرتی ہیں، جو میموری کے اندر آرگنائزیشن آف دی ڈیٹا میں سپورٹ کر سکیں. 3 steps in study of data structure. لاجیکل اور میتھمیٹیکل ڈسکرپشن آف اسٹرکچر. کسی بھی ہم ڈیٹا اسٹرکچر کو ہم اسٹڈی کریں اس پہ 3 اسٹیپ. پہلا اسٹیپ جو ہے وہ لاجیکل اور میتھمیٹیکل ڈسکرپشن آف اسٹرکچر، کہ کسی بھی اسٹرکچر کا لاجیکلی یا میتھمیٹیکلی ہم اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے. سیکنڈ، امپلیمنٹیشن آف دی اسٹرکچر آن کمپیوٹر. تو اب ہم اس اسٹرکچر کو جس کو ہم میتھمیٹیکلی ڈیفائن کر رہے ہیں، ڈسکرائب کر رہے ہیں، اس کو ہم امپلیمنٹ کیسے کریں گے. اینڈ دین کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو انالیسز آف اسٹرکچر. ہم اس کا کوانٹیٹیو انالیسز کریں گے کہ وہ کس طریقے سے اس میں ویلیوز جو ہیں وہ مینیپولیٹ ہوں گی. تو which includes determining the amount of memory needed to store the structure
and the time required to process the structure. تو اب اس میں ہمیں دو چیزیں دیکھنی ہوں گی انالیسس میں. ایک کہ اس کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوگا اگر ہم کچھ اس کے اوپر اسٹرکچر کے اوپر کوئی پروسیسنگ کرتے ہیں, اینڈ سیکنڈ کتنی اسے اسٹوریج چاہیے ہوگی. سو تین سٹیپ جو ہیں وہ ہم نے ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر اسٹڈی کرنے ہیں. ایک سٹیپ ہے لاجیکل یا میتھمیٹیکل ڈسکرپشن, سیکنڈ اس کو امپلیمنٹ کرنا, اینڈ تھرڈ جو ہے وہ کوانٹیٹیو انالیسز کہ کتنا اس کو ٹائم لگے گا اینڈ کتنی اس کو میموری ریکوائرڈ ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں سمپل لسٹ کے حوالے سے. لسٹ کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی کلیکشن آف آئٹم. ہمارے پاس لسٹ جو ہے وہ مختلف طریقے سے ریپرزینٹ ہو سکتی ہے. لسٹ کو ہم ایرے کے تھرو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور لنک لسٹ کے تھرو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. لسٹ کے اندر ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جو آئٹم مختلف پوزیشنز کے اوپر لسٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں ہم ان کو رینڈملی ایکسیس کر سکتے ہیں یا نہیں. سم ٹائم ہم اس کو سیکوینشلی ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں, ہم ڈائریکٹلی کسی ایلیمنٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اس طریقے سے ہمارے پاس ارے لسٹ ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے. اس میں ہم ایلیمنٹس کو اس طریقے سے آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ایلیمنٹس اس لسٹ میں پڑے ہوتے ہیں ایک انڈیکس کے ریفرنس سے. لیٹ سے ہم اس پہ انڈیکسنگ کر رہے ہوتے ہیں 0 ریفرنس, 1 ریفرنس, 2, 3, 4 اینڈ 5. تو 0 ریفرنس پہ 2 ویلیو پڑی ہے, 1 پہ 5, 2 پہ 7 اینڈ 3 پہ 1 ویلیو پڑی. تو ہم اس میں سمپل لسٹ میں ہم ہر ایلیمنٹ کو جو ہے سیکوینشلی سرچ کر سکتے ہیں, بٹ ایرے کے اندر ایرے کا اسٹرکچر اس طریقے سے ہے کہ ہم اس میں کوئی بھی ایلیمنٹ ایکسیس کرنا چاہیں تو تھرو انڈیکس ہم کسی بھی ویلیو کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکتے ہیں. تو ایرے لسٹ کیا ہے؟ انٹرنل اسٹوریج کنٹینر ان اے از نیٹو ایرے. سیکنڈ ہمارے پاس ایک اور اسٹرکچر ہے لنک لسٹ کا. کہ لنک لسٹ کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایک نوڈ کے تھرو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس میں پوائنٹرز کے کانسیپٹ آئیں گے جن کو ہم اسٹڈی کریں گے کہ ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ڈیٹا ہے اینڈ دین اس کا پوائنٹر ہے نوڈ کا جو نیکسٹ کسی نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوگا. جیسے ہمارے پاس کسی بھی لنک لسٹ کے ایک نوڈ کو ہم اس طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کہ اس پارٹ میں اس کا ڈیٹا ہوگا اور نیکسٹ پارٹ میں اس کا نیکسٹ نوڈ کا ایڈریس ہوگا. تو فرسٹ نوڈ اس طریقے سے ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, اسی طریقے سے سیکنڈ نوڈ, دین تھرڈ نوڈ اینڈ دین لاسٹ نوڈ. تو ایک لنک لسٹ میں نمبر آف نوڈز ہو سکتے ہیں. لاسٹ نوڈ میں ہمارے پاس اس کی ریپرزینٹیشن اس طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے کہ لاسٹ نوڈ کسی فردر نوڈ کو لنک آؤٹ نہیں کر رہا ہوتا, سو لاسٹ میں اس کو نل سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. سو اس سلائیڈ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لسٹ کے کانسیپٹ کو کس طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. لسٹ بیسیکلی اس کی ریپرزینٹیشن دو طریقوں سے ہو سکتی ہے. ایک جو ہے وہ اسٹیٹک اسٹرکچر کے تھرو جو کہ ایرے ہے, ایرے کے تھرو ہم کسی بھی لسٹ کے ایلیمنٹس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور اس میں کسی بھی ویلیو کو رینڈملی ایکسیس کر سکتے ہیں. دوسرا ہمارا ڈائنامک اسٹرکچر ہے, اس میں ہمارے پاس لنک لسٹ ہوتی ہے. لنک لسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی نوڈز ہیں اس کی انفارمیشن اینڈ نیکسٹ نوڈ کا جو پوائنٹر ہے ایڈریس ہے اس کے تھرو ہم کنیکٹ کر کے ایک نمبر آف نوڈز کی لسٹ بنا دیتے ہیں جو ہر نوڈ کو دوسرے نوڈ سے کنیکٹ کرتی ہے, اور اس طریقے سے ہر نوڈ پہ جو انفارمیشن ہے اس کو ہم انسرٹ بھی کر سکتے ہیں. وہاں پہ ویلیوز ہم کسی لنک لسٹ کے اندر نوڈ کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور سٹارٹ پہ بھی کوئی ویلیو انسرٹ کر سکتے ہیں, لاسٹ پہ بھی کوئی نوڈ انسرٹ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم ایرے اور لنک لسٹ کے اندر مختلف مینیپولیشنز کر سکتے ہیں. پھر ایک اور ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس کو ہم جو اگلے لیکچرز ہیں ان میں ڈیٹیل سے ہر ڈیٹا اسٹرکچر کو ود ایگزامپل کریں گے. ہم نے ایرے کو دیکھا, لنک لسٹ ایک
اسٹرکچر ہے. دین اسٹیک کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا اسٹرکچرس کے اندر اسٹیک کا کانسیپٹ کلیکشن آف ایکسیس اونلی ٹو دی لاسٹ ایلیمنٹ انسرٹیڈ. اسٹیک کا کانسیپٹ بیسیکلی کیا ہے کہ ہم ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایک اینڈ سے انسرٹ کر سکتے ہیں اور اسی اینڈ سے ہم اس ایلیمنٹ کو ریٹریو کر سکتے ہیں. اس میں پش اور پاپ کا کانسیپٹ آتا ہے. ہمارے پاس ڈیٹا آئٹم اسٹور ہو رہا ہے 1 2 3 اینڈ 4. ٹاپ ایلیمنٹ ہمارا یہاں پہ 4 ہے اور اس میں ایلیمنٹ کی سیکوینس اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پہلے ڈیٹا ایلیمنٹ 1 ایڈ ہوگا, دین ڈیٹا ایلیمنٹ 2 ایڈ ہوگا, اینڈ دین ڈیٹا ایلیمنٹ 3 اینڈ دین ڈیٹا ایلیمنٹ 4. تو اس طریقے سے ہم اسی سیکوینس سے ہم اس کو ریورس سیکوینس سے اسے ریموو بھی کر سکتے ہیں. تو ہم ڈیٹا ایلیمنٹ میں سے سب سے پہلے 4 کو ریموو کریں گے, دین 3 کو کریں گے, دین 2 کو, اینڈ دین 1 کو. اوکے, ہم اسٹیک کو دیکھ رہے تھے. اس میں ہمارے پاس لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ ایک ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اس میں کس طریقے سے ایلیمنٹ کو انسرٹ کر کے اور اس میں سے ریٹریو کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہم پرنسپل یوز کریں گے کہ لاسٹ ان جو آئٹم ہوگا وہ فرسٹ آؤٹ ہوگا. اسی طریقے سے انسرٹ یا پش کر سکتے ہیں اسٹیک میں ایلیمنٹس کو, ریموو یا پاپ کر سکتے ہیں. ٹاپ ہمارے پاس ایک ہوگا کہ ٹاپ پہ جو ایلیمنٹ ہے اس کی پوزیشن ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ ٹاپ پہ کون سا ایلیمنٹ ہے. اوکے, اسی طرح ہم کسی بھی اسٹیک کو ایمٹی کر سکتے ہیں. سو اسٹیک جو ہے اس کے اوپر ہم ڈفرینٹ آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں. ہم اسٹیک کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے, اس کے ڈفرینٹ آپریشنس کو دیکھیں گے, ود ایگزامپل اس کے الگوریدمس کو دیکھیں گے کہ اسٹیک کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ہم ایک اور کانسیپٹ دیکھیں گے کیو کا, کہ کیوز کیا ہوتی ہیں. کلیکشن ود ایکسیس اونلی ٹو دی آئٹمس دیٹ ہیز بین پریزنٹ دی لانگیسٹ. اس میں کیا پرنسپل فالو ہوگا؟ لاسٹ ان لاسٹ آؤٹ اور فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. ہمارے پاس کیو کے اندر جو ہے پرنسپل فالو ہوگا جو لاسٹ ان اینڈ لاسٹ آؤٹ اور فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. این کیو کا ایک آپریشن پرفارم ہوتا ہے. ڈی کیو کا فرنٹ اور ریئر کا کانسیپٹ ہوگا کہ ہم کسی بھی کیو کو اس طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ایک ایلیمنٹ ہمارا ایک نوڈ پہ ایک پوزیشن پہ, اینڈ دوسرا ایلیمنٹ تھرڈ ایلیمنٹ, اینڈ دین فورتھ ایلیمنٹ. تو ہمارے پاس انسرشن جو ہے وہ ریئر اینڈ سے ہوگی. ہمارے پاس ایک ریئر اینڈ ہے اور ایک جو فرنٹ اینڈ ہے. تو انسرشن جتنے بھی آئٹمس کی کیو کے اندر ایک اینڈ سے ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے ڈیلیشن جو ہے وہ دوسرے اینڈ سے ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں ہم این کیو جو ہے وہ اس کے ایلیمنٹس انٹر ہونے کے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور ڈی کیو جو ہے اس کے ایلیمنٹس کو ڈیلیشن کے حوالے سے کر رہا ہے. سو اسی طریقے سے فرنٹ اور ریئر ہماری وہ پوزیشنز ہیں جن پہ ہم پوائنٹر ہے, تو ریئر سے ہم انسرٹ کر رہے ہیں اور فرنٹ سے ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں. سو ہمارے کیو کے اوپر فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ یا لاسٹ ان لاسٹ آؤٹ کے پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے ہم این کیو اور ڈی کیو کا آپریشن فرنٹ اور ریئر پہ اپلائی کر سکتے ہیں. پھر کیو کی ڈفرینٹ ٹائپس ہم دیکھیں گے. پریورٹی کیوز ہوتی ہیں, سرکولر کیو, ڈبل اینڈڈ کیو اور ڈی کیوز. ان کو ہم تھرو آؤٹ دی کورس آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ کیوز کیا ہوتی ہیں اور ان تینوں ٹائپس کی کیوز کس طریقے سے ورک کرتی ہیں, ان کے الگوریدمس کو ہم دیکھیں گے. تو ہم اریز, لنک لسٹ, ڈفرینٹ ٹائپ آف لنک لسٹ کو دیکھیں گے, دین اسٹیک, اینڈ دین اس کے بعد ہم کیوز کو دیکھیں گے. ایک اور اسٹرکچر ٹریز کا ہم اس کورس میں اسٹڈی کریں گے. ٹری بیسیکلی لنک لسٹ کی طرح کا ہی ایک اسٹرکچر ہے. اس میں ہمارے پاس جو اس کا اسٹرکچر بنتا ہے وہ اس میں 3 آبجیکٹس ہوں گے. ایک ڈیٹا, دین اس کے نوڈ ہوگا لیفٹ نوڈ, اینڈ دین
رائٹ نوڈ. تو ٹری کا اسٹرکچر بیسیکلی جیسے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ پہ ایک روٹ نوڈ ہوتا ہے, دین اس کے آگے اس کے چائلڈ نوڈ ہوں گے, دین فردر اس کے آگے اگر چائلڈ نوڈز ہیں, اور لاسٹ والے جو نوڈز ہیں وہ لیف نوڈز ہوتے ہیں. تو ٹری کا بیسیکلی اس طریقے سے اسٹرکچر ہے. ہم ٹری کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ٹری کیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے, ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹریز کیا ہیں اور وہ کس طرح امپلیمنٹ ہوتے ہیں, ان کی کیا الگوریدمس ہیں, ان کی ٹریورسنگ کس طریقے سے ہو سکتی ہے. کسی ایلیمنٹ کو ہم سرچ کرنا چاہیں, انسرٹ کرنا چاہیں, ڈیلیٹ کرنا چاہیں, تو ٹری کے اندر ہم کس طرح کر سکتے ہیں. ٹری کے بعد ہم گرافس کو بھی دیکھیں گے کہ گرافس کیا ہوتے ہیں, کنیکٹڈ گراف کس طرح ہوتے ہیں, ڈائریکٹڈ, انڈائریکٹڈ. گراف کے بعد ہم اس کی ٹریورسنگ کریں گے, اس میں بریڈ فرسٹ سرچ, ڈیپتھ فرسٹ سرچ, ان چیزوں کو دیکھیں گے. دین ہیش ٹیبلز کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے کہ ہیش ٹیبل بیسیکلی کیا ہے اور کس طریقے سے ہم ویلیوز کو اسٹور کرتے ہیں میموری کے اندر, اور ہیش فنکشن کیسے اپلائی ہوتا ہے کسی بھی ریکارڈ کو اسٹور کرنے کے لیے یا ریٹریو کرنے کے لیے. اور اس میں سم ٹائم میں بھی ایسا بھی پاسبل ہے کہ اگر ہم ہیش ٹیبل کے تھرو کوئی ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ایک ہی میموری ایڈریس کے لیے دو ویلیوز کیلکولیٹ ہو جائیں, تو اس طرح کولیشن اکر ہو سکتی ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کولیشن کو کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں, کون کون سے میتھڈ ہیں جن کے تھرو ہم کولیشن ہینڈل کر سکتے ہیں. گرافس کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے کہ گرافس کیا ہوتے ہیں اور ان کی کس طریقے سے ہم امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں. Data may be organized in many ways. For example, arrays, linked lists, trees, graphs. کسی بھی ہم طریقے سے ڈیٹا کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. The choice of particular data model depend on two consideration. اب ہم کسی بھی ڈیٹا ماڈل کو کس طریقے سے سلیکٹ کریں, کون سا ڈیٹا ماڈل سب سے بیسٹ سوٹ کرے گا, تو اس میں دو ہماری مین کنسیڈریشن ہوتی ہیں. First is it must be rich enough in structure to mirror the actual relationship of the data in the real world. اب یہ ہے کہ جو بھی ہم ڈیٹا اسٹرکچر سلیکٹ کریں وہ اتنا بہتر ہونا چاہیے جو اس کے اندر ڈیٹا کے اندر ریلیشن شپ کو ریپرزینٹ کر سکے, جو ایکچوئل ریلیشن شپ ہے وہ اس کی ریئل ورلڈ میں اس کی ریپرزینٹیشن ہو سکے. اینڈ دی اسٹرکچر شوڈ بی سمپل انف دیٹ ون کین افیکٹولی پروسیس دی ڈیٹا وین نیسیسری. اب یہ ہے کہ وہ ڈیٹا اس طرح کا ہونا چاہیے, اسٹرکچر اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم اس میں اس کو افیکٹولی پروسیس بھی کر سکیں. سو ایک بیسٹ ڈیٹا اسٹرکچر جو ہمارے لیے بیسٹ ہو, رچ انف ہو, اینڈ سیکنڈ یہ ہے کہ اس میں ہم افیکٹولی ڈیٹا پروسیس کر سکیں. فار ایگزامپل ڈیٹا اسٹرکچر فار اسٹورنگ ڈیٹا آف اسٹوڈینٹس. اگر ہم نے اسٹوڈینٹس کا ڈیٹا اسٹور کرنا ہے تو ہم اس کے لیے ڈیٹا اسٹرکچر کون سا یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایرے یوز کر سکتے ہیں, لنک لسٹ یوز کر سکتے ہیں, جس میں ہم کسی بھی اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں. سو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا بیسٹ سوٹ کرتا ہے اس پرابلم کے مطابق. اب اس میں کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں, اسپیس کتنی ریکوائرڈ ہے, اینڈ آپریشنز ایفیشنسی, لیٹ سے ہم کتنا ٹائم لیں گے کوئی بھی اس کے اندر آپریشن پرفارم کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ریٹریول کا پروسیس کرنا ہے, انسرشن کا پروسیس کرنا ہے, یا ڈیلیشن کا پروسیس کرنا ہے. تو مین بیسیکلی کسی بھی ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر جو ایشوز ہو سکتے ہیں وہ دو ہیں. کتنا وہ اسپیس ریکوائر کرے گا, جو ڈیٹا ہم اسٹور کریں گے کتنی اسپیس لے گا, سیکنڈ کتنا ٹائم لے گا جو ڈفرینٹ آپریشنز پرفارم کرنے کے لیے. واٹ ڈیٹا اسٹرکچر ٹو یوز, ہم کون سا ڈیٹا اسٹرکچر یوز کریں گے. ڈیٹا اسٹرکچرز لیٹ دی ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ بی ریپرزینٹیڈ ان اے وے دیٹ کین بی ہینڈلڈ ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی. تو ہم
ڈیٹا اسٹرکچر وہ سلیکٹ کرتے ہیں جو ہمارے کسی بھی ڈیٹا کو ایک ایفیشینٹلی یا افیکٹولی ہینڈل کر سکے. ہمارے پاس ڈیٹا اسٹرکچر ایرے کی ٹائپ کا بھی ہو سکتا ہے, ہمارے پاس ڈیٹا اسٹرکچر لنک لسٹ ٹائپ کا بھی ہو سکتا ہے. ایرے بیسیکلی کنزیکٹیو میموری لوکیشن اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, لنک لسٹ میں ہمارے نوڈز جو ہیں وہ کسی پوائنٹرز کے تھرو کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اسٹیک کا ہم نے جو کانسیپٹ دیکھا, اسٹیک بیسیکلی اس طریقے سے اس کی ریپرزینٹیشن ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک اینڈ سے ہم ویلیو انسرٹ کر رہے ہیں تو اسی اینڈ سے ہم اس کی ویلیو کو پاپ بھی کر سکتے ہیں یا ریموو بھی کر سکتے ہیں. سو ہمارے پاس سیکنڈ اینڈ اس کا کلوز ہے, ہم ایک ہی اینڈ سے ویلیو کو ڈال رہے ہیں اور اسی اینڈ سے ویلیو کو ریموو بھی کر رہے ہیں. ایک اور جو ہم نے کانسیپٹ دیکھا کیو کا, کیو ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم ایک اینڈ سے ویلیو ایڈ کرتے جا رہے ہیں, انسرٹ کرتے جا رہے ہیں اور دوسرے اینڈ سے اس کی ویلیو کو ریموو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ٹری کا ایک اسٹرکچر ہے, اس میں ہمارے پاس ایک روٹ نوڈ ہوتا ہے, دین اس کے بعد چائلڈ نوڈ ہوتا ہے اینڈ فردر اس کے چائلڈ نوڈ ہوتے ہیں, تو لاسٹ پہ ہمارے پاس لیف نوڈز ہوتے ہیں. تو اس طرح اب ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈیٹا اسٹرکچر ایگزسٹ کرتے ہیں جن کو ہم تھرو آؤٹ دی کورس ایک ایک ڈیٹا اسٹرکچر کو ڈیٹیل کے ساتھ ود ایگزامپلس اینڈ ود دیئر الگوریدمس ان کو اسٹڈی کریں گے. بٹ اب مین جو کوشچن یہ ہے کہ ہم یہ جتنے بھی ڈیٹا اسٹرکچرس پڑھ رہے ہیں ان کا پرپز کیا ہے کہ کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈیٹا اسٹرکچر ایگزسٹ کرتے ہیں, اس میں سے ہم نے کون سا والا سلیکٹ کرنا ہے کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. سو ہمارے پاس جو نمبر آف ڈیٹا اسٹرکچرس ہیں ان میں سے جو پرابلم کو بیسٹ سالو کر سکتا ہے اس کو ہم سلیکٹ کریں گے. ڈیٹا اسٹرکچر از اے ریپرزینٹیشن آف ڈیٹا اینڈ دی آپریشن الاؤڈ آن دیٹ ڈیٹا. تو یہ اس ڈیٹا کی ریپرزینٹیشن ہے اور اس کے اوپر جو آپریشنز پرفارم کریں گے تو وہ ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں. ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس کی بات کرتے ہیں. ان آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ ڈیٹا اینڈ دی آپریشنز دیٹ مینیپولیٹ دی ڈیٹا that data are grouped together in classes. Abstract data types کیا ہے؟ Our data structure are collection stores data and allows various operations on the data to access and change it. تو ہمارے پاس abstract data types کیا ہے کہ ڈیٹا اور اس کے اوپر جو operations perform ہوتے ہیں ہم ان کو access دیتے ہیں یا اس کو change کرنے کے لیے دیتے ہیں. تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس ایگزسٹ کرتے ہیں. اب یہ کہ یہ ایبسٹریکٹ کیوں کہتے ہیں انہیں؟ بیکاز دی اسپیسیفائی دی آپریشنس آف دی ڈیٹا اسٹرکچر اینڈ لیو امپلیمنٹیشن ڈیٹیلز ٹو لیٹر. تو یہ جو آپریشن جتنے بھی پرفارم کرنے ہیں وہ ان کو اسپیسیفائی کرتا ہے. ان جاوا یوز این انٹرفیس to specify operations. Many different ADTs. Picking the right one for the job is an important step in design. اب ہم کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اس کا سولوشن ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بیسٹ جو اس کے لیے سوٹ کرتا ہے ڈیٹا اسٹرکچر وہ کون سا ہے اس کو سلیکٹ کرنا. ڈیوس جانسنس کی کوٹیشن ہے کہ گیٹ یور ڈیٹا اسٹرکچر کریکٹ فرسٹ. اگر ہم ایک ڈیٹا اسٹرکچر کو سب سے پہلے ایک بیسٹ جو سوٹ کرتا ہے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اینڈ دی ریسٹ آف دی پروگرام ول رائٹ اٹ سیلف. تو باقی پروگرام اس میں لکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا, اس کو ہمارا باقی ساری اس کی ہینڈلنگ ایزی ہو جائے گی. سو ڈیٹا اسٹرکچر اگر ہم صحیح سلیکٹ کریں گے تو ہمارا سولوشن بھی صحیح ہمیں ملے گا. لیکن اگر ہمارا ڈیٹا اسٹرکچر رانگ سلیکٹ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ اس کے سارے آپریشنس کے اوپر پڑے گا اور وہ ایک اچھا سولوشن نہیں ہوگا. ہائی لیول لینگویجز آفن پرووائڈ بلٹ ان ADTs. تو ہمارے پاس جتنی بھی ہائی لیول لینگویجز ہیں ان میں ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس بلٹ ان ایگزسٹ کرتی ہیں, جیسے C++ میں اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری ہے یا جاوا میں بھی اسٹینڈرڈ لائبریری
ایگزسٹ کرتی ہے. The core operations. Every collection ADT should provide a way to add an item, remove an item, find, retrieve or access an item. تو ہمارے پاس جتنے بھی ADTs ہیں وہ ہمیں جو بیسک آپریشنز ہیں ایڈ کر سکیں ہم کسی بھی آئٹم کو کسی لسٹ میں کیو میں ہم ایڈ بھی کر سکیں ریموو کر سکیں یا فائنڈ کر سکیں. many more possibilities. Is the collection empty? ہمیں سم ٹائم ایسا بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے یہ بھی پاسبل ہے کہ ہم کوئی بھی ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ہے اس میں دیکھنا چاہیں کہ اس میں کوئی ایلیمنٹ پڑا ہوا ہے ایگزسٹ کرتا ہے ایمٹی ہے ناٹ ایمٹی ہے یا مختلف اور جو کوشچنس ہو سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل گیو می اے سب سیٹ آف کلیکشن اس ٹائپ کی کیوریز ہو سکتی ہیں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں تو وہ ہم کر سکیں. مینی ڈفرنٹ ویز ٹو امپلیمنٹ دیز آئٹمس ایچ ود ایسوسیٹڈ کاسٹ اینڈ بینیفٹس. تو یہ ہم نے اس سلائیڈ میں ہم نے دیکھے کہ ADTs کے کون کون سے بیسک آپریشنز ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ADTs کو امپلیمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں. When implementing an ADT, the operations and the behaviors are already specified. Implementer's first choice is that what to use an internal storage container. کہ internal storage container کیا ہوگا for the concrete data type. تو ہم نے اس پہ دو اسپیکٹ کو دیکھنا ہے کہ ایک تو اسپیس کا ایشو کیسے ہینڈل ہوگا کیا انٹرنل اسٹوریج یوز ہوگی اس کے لیے. دی انٹرنل اسٹوریج کنٹینر از یوز ٹو ہولڈ دی آئٹم ان دی کلیکشن اینڈ آفن این امپلیمنٹیشن آف این ADT. دین ہم الگوریدم انالیسس کو اسٹڈی کریں گے کہ کسی بھی الگوریدم کو ہم کس طریقے سے انالائز کر سکتے ہیں. فرسٹ اسٹیپ جو ہمارا ہوگا کہ ہم اوور آل جتنے بھی
place of iteration, looping, کہ ہم ایک ہی چیز کو بار بار کرتے ہیں تو ہم اس کو ریکرجن کہیں گے. تو ریکرجن از اے پروگرامنگ ٹیکنیک ان وچ فنکشن کال دیم سیلف. ریکرسو کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اے ڈیفینیشن ان وچ سم تھنگ از ڈیفائنڈ ان ٹرمز آف اسمالر ورژن آف اٹ سیلف، کہ کوئی بھی ایک پرابلم ہے اس کو ہم اسمالر ورژن میں ڈیوائڈ کرتے جاتے ہیں اور ہمارے پاس اینڈ پہ ایک ایسا بیس کیس بن جاتا ہے، ایک ایسا کیس بن جاتا ہے جو فردر ڈیویزیبل نہیں ہے، تو ہم اس کو بیس کیس کہیں گے. اور جو بگ پرابلم ہے اس کو ہم جرنل کیس میں ریپرزینٹ کریں گے، تو ہم جرنل کیس کو اس بیس کیس کے تھرو ریکرسively سالو کرتے ہوئے بگ پرابلم کو سالو کر لیں گے. تو بیس کیس کیا ہے؟ دی کیس فار وچ دی سولوشن کین بی اسٹیٹڈ نان ریکرسively، اور دی کیس فار وچ دی آنسر از ایکسپلسٹلی نون. بیس کیس ایسا سولوشن ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس اس اسمال پرابلم کے ہم ایک اسمال یونٹ کا سولوشن گیٹ کر لیتے ہیں، دین اس کی بیس پہ ہم باقی پورے بگ پرابلم کے سولوشن فائنڈ کر سکتے ہیں. تو جرنل کیس کیا ہے؟ دی کیس فار وچ دی سولوشن از ایکسپریسڈ ان smaller version of itself, also known as recursive case. تو اس کو ہم جرنل کیس یا ریکرسو کیس کہہ سکتے ہیں. پھر ریکرسو الگوریدم کیا ہوں گے کہ جو الگوریدم اپنے آپ کو خود کال کر سکتا ہے اور اس میں یہ ریکرسو اپروچ یوز ہوگی. دین ہم لسٹ کی ہم نے بات کی تھی، ایریز کی ہم نے بات کی تھی. اب اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں وہ آرڈرڈ فارم میں بھی ہو سکتے ہیں، ان آرڈرڈ فارم میں بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم ڈفرینٹ ٹیکنیکس کو اسٹڈی کریں گے کہ ہم کس طریقے سے جو ان آرڈرڈ ایلیمنٹ ہے ان کو آرڈرڈ فارم میں لے ہیں. بیکاز اگر کوئی ایلیمنٹس آرڈرڈ فارم میں ہیں تو ان کو سرچ کرنا، ان میں کوئی ویلیو انسرٹ کرنا، ڈیلیٹ کرنا وہ ایزی ہے رادر دین انسارٹیڈ جو ایریز ہیں یا لسٹس ہیں. تو ہم اس میں بہت سی ٹیکنیکس کو اسٹڈی کریں گے جس میں ہم سلیکشن سارٹ کو دیکھیں گے، انسرشن سارٹ کو دیکھیں گے، ببل سارٹ، مرج سارٹ اور کوئک سارٹ. تو یہ ساری ٹیکنیکس ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے، ان کے اوپر انالیسس کریں گے، ٹائم کمپلیکسٹیز ان کی دیکھیں گے، بیسٹ ورسٹ اور ایوریج کیس میں ان کو اسٹڈی کریں گے کہ یہ کس طریقے سے یہ سارے الگوریدم کام کرتے ہیں اور ان کی کیا ایفیشنسیز ہیں. Sorting is a process that organize a collection of data into either ascending or descending order. تو ہم جو ایلیمنٹس ہیں لسٹ میں، ایرے میں، ان کو ہم اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں ایک آرگنائز وے میں کر دیں تو وہ ہماری شارٹنگ ہوتی ہے. پھر اس میں ایک انٹرنل سارٹ ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنل سارٹ ہوتی ہے. اس کو ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم انٹرنل اور ایکسٹرنل سارٹ کر سکتے ہیں. لسٹ یوزنگ ارے کو ہم ڈسکس کریں گے. دین کسی بھی لینئر ارے کو میموری میں کس طرح ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، لینئر ارے کے اوپر کون کون سے آپریشن ہم پرفارم کر سکتے ہیں، اس میں ٹریورسنگ ہم کر سکتے ہیں، انسرٹ کر سکتے ہیں، دین ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے ہم ڈفرینٹ ایگزامپلس دیکھیں گے کہ لسٹ ارے جو ہے وہ کس طرح ریپرزینٹ ہوگی. اوکے، ہمیں سم ٹائم لسٹ کے حوالے سے مختلف پرابلمس کو سالو کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل، suppose we wish to arrange the percentage marks obtained by 100 students in an ascending order. تو اس میں ہمارے پاس دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ہر ایک اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ سیپریٹلی کسی ایک ویریبل میں اسٹور کرتے جائیں. 100 اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے، 100 ویریبل بن جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ ان کو ہینڈل کرنا، پھر 100 اسٹوڈنٹ کے ریکارڈ کو ہینڈل کرنا، 100 ویریبلس کو ہینڈل کرنا ایک مشکل ٹاسک ہوگا. تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ ہم ایک ویریبل ایک نام سے کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں، اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں اور اس کے آگے اس کے انڈیکسز دے دیتے ہیں. جیسے ایرے کے اندر ہم ایک اس کا نام دے دیں اینڈ دین اس کے 0 1 2 3 4 5 انڈیکسز دے دیں. تو ہم اس سنگل نیم کے تھرو اس کے انڈیکسز کو، جس انڈیکس کو ہم سرچ کرنا چاہیں ہم سرچ کر سکتے ہیں. تو اس طرح جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ایرے کے اندر وہ سارے ہم
سرچ کر سکتے ہیں، بٹ ایرے کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سارے ایلیمنٹ ایک ہی ٹائپ کے ہونے چاہیے. مینس اگر وہ انٹیجر ٹائپ کے ہیں تو سارے ایرے کے اندر انٹیجر ٹائپ کے ہوں گے، اگر کریکٹر ٹائپ کے ہیں تو وہ کریکٹر ٹائپ کے ہونے چاہیے. سو ساری کوانٹیٹیز سملر کوانٹیٹیز ہونی چاہیے. اوکے، سملر مینس انٹیجر ہے تو سارے انٹیجر، فلوٹ ہے تو سارے فلوٹ، کریکٹر ہیں تو سارے کریکٹر ٹائپ کے ہونے چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ارے کے اندر ہم ویلیوز کو کس طرح ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ایک کوئی اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے مارکس کی پرسنٹیج کو ہم ریپرزینٹ کریں تو 48 88 34 23 96 ہے، تو یہ 0 انڈیکس پہ پڑی ہے، یہ 1 انڈیکس پہ پڑی ہے، یہ 2 انڈیکس پہ پڑی ہے، یہ 3 پہ پڑی ہے اینڈ یہ 4 پہ پڑی ہے. تو ہم کسی بھی اس کو ایکسیس کرنا چاہیں تو اس کے انڈیکس کے ساتھ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اوکے، یہ تو ہم نے دیکھا کہ ارے کا کس طرح ہم اس کی ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں. دین اسٹیک کو ہم دیکھیں گے، ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ہے. اسٹیک کیا ہے، اس کے ریئل لائف میں کیا ایگزامپلس ہیں، پھر اسٹیک کے کیا آپریشنز ہیں، اسٹیک کو ہم امپلیمنٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اسٹیک یوزنگ ارے بھی ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اسٹیک کو لنک لسٹ کے تھرو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور پھر اسٹیک کے یوز کیا ہیں اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. تو اسٹیک بیسیکلی ایک آرڈرڈ کلیکشن آف آئٹمس ان ٹو وچ نیو ڈیٹا آئٹم میں بی ایڈیڈ اور ریموو اونلی ایٹ ون اینڈ. اسٹیک کے اندر یہ ہے کہ ہم کوئی بھی آئٹم ایڈ بھی کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ایک ہی اینڈ سے. تو اسٹیک از اے کنٹینر دیٹ امپلیمنٹس دی لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ پروٹوکول. اسٹیک ان آور لائف، اگر ہم اسٹیک ریئل لائف میں دیکھیں، جیسے بکس آف اسٹیک ہو سکتا ہے، جیسے پلیٹس کا اسٹیک ہو سکتا ہے، تو اس میں ہم نیو آئٹم ایڈ بھی کر سکتے ہیں، کسی آئٹم کو ریموو بھی کر سکتے ہیں. دین اسٹیک ڈیٹا اسٹرکچر آر سملر ٹو ریئل لائف، جیسے کلیکشن آف ایلیمنٹس ارینج ان اے لینئر آرڈر. تو اس طریقے سے ہم اگر ان کو ایکسیس کرنا چاہیں تو جو ٹاپ ایلیمنٹ ہے ان کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. اب دیکھ سکتے ہیں اسٹیک آف بک ہے، اس کو ہم بکس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے، تو ٹاپ اگر ہمارے پاس جو بک پڑی ہے اس کو ہم پک کرنا چاہیں یا کوئی اور بک رکھنا چاہیں تو اس کے اوپر ہم رکھ سکتے ہیں. تو ریئل لائف کی ایگزامپل میں ہمارے پاس جو اسٹیک ہے، بک کا اسٹیک ایک ایگزامپل ہے. اسٹیک کے اوپر ہم مختلف آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں، جیسے پش، کہ کسی بھی اسٹیک کے اندر ویلیو کو پش کرنا ہو، پاپ، اسٹیک کے اندر جو ویلیو ہیں اس کو ریٹریو کرنا ہو یا ریموو کرنا ہو، اینڈ ٹاپ، کہ ٹاپ کا آپریشن بھی کر سکتے ہیں کہ مینس ٹاپ پہ جو ویلیوز پڑی ہوئی ہیں اس کی یا کس کو کیا ویلیو پڑی ہوئی ہے. تو 3 بیسک آپریشن جو اسٹیک کے اوپر پرفارم کیے جا سکتے ہیں. دین پالش نوٹیشن کے حوالے سے ہم اسٹڈی کریں گے کہ مختلف میتھمیٹیکل ایکسپریشنز ہیں جن کو ہم ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اسٹیک کے اندر جیسے ہم پش اینڈ پاپ کی ویلیوز کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم تینوں فنکشن اپلائی کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس میتھمیٹیکل ایکسپریشنز کو بھی ہم اسٹیک کے تھرو پش اینڈ پاپ کر کے ان کی ایویلویشن کر سکتے ہیں. پھر ہم پری فکس، انفکس اور پوسٹ فکس ایکسپریشنز کو دیکھیں گے کہ کیا ہوتے ہیں. پھر پریسیڈنس آف آپریٹرز کیا ہوتے ہیں، کہ ہم اگر ایکسپریشن ہے اس میں کن ایلیمنٹس کو کس طرح ہم نے ہینڈل کرنا ہے، دین کنورٹ کرنا ہے انفکس کو پوسٹ فکس میں. تو ہم جو جتنے بھی ایکسپریشن ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کنورٹ بھی کر سکتے ہیں، ایویلویٹ کر سکتے ہیں پوسٹ فکس ایکسپریشنز کو. پری فکس، انفکس اینڈ پوسٹ فکس، ہمارے پاس سمپل جو ایکسپریشن ہے، لیٹ سے اے پلس بی، وہ ایک انفکس ایکسپریشن ہے، اس کو ہم پری فکس اور پوسٹ فکس میں بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اگر ہمارا آپریٹر اسٹارٹ میں آ جاتے ہیں، جیسے یہ پلس سائن ہے تو یہ ہمارا پری فکس آپریٹر ہوگا، اور یہ اے بی اور پلس بعد میں اگر آ سکتے ہیں تو ہمارے پاس پوسٹ فکس ایکسپریشن ہوگا. سو ہم کسی بھی انفکس ایکسپریشن کو پری فکس یا پوسٹ ایکسپریشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں. انفکس کو پوسٹ فکس، پوسٹ فکس کو انفکس، انفکس کو پری فکس میں ہم ڈفرینٹ ایگزامپل کے تھرو دیکھیں گے
کہ ہم کس طرح ایکسپریشنز کو آپس میں ایک دوسرے میں ایکسپریشنز میں کنورٹ کر سکتے ہیں. دین ہمارا ایک سنگل لنک لسٹ کے اوپر ہم دیکھیں گے ایک ڈیٹا اسٹرکچر کو اسٹڈی کریں گے کہ ہمارے پاس سم ٹائم نوڈ جو ہیں وہ کنزیکٹیولی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوں گے، جیسے کہ ایرے میں کنزیکٹیو ہیں. لنک لسٹ جو ہے وہ ایرے سے ڈفرینٹ ڈیٹا اسٹرکچر ہے ان اے سینس کہ ہمارے پاس یہ سارے نوڈ جو ہیں وہ لسٹ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تھرو پوائنٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور یہ ڈائنامک ڈیٹا اسٹرکچر ہمیں دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایرے کے اندر اسٹیٹک ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے. تو اس all the nodes in a singly linked list are arranged sequentially by linking with a pointer. A singly linked list can grow or shrink. تو اب ہمارے پاس یہ لنک لسٹ کے اندر آئٹم ایڈ بھی ہو سکتے ہیں، ڈیلیٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح یہ گرو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ شرنک بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو لنک لسٹ ٹریورسل، ہم اس کے نوڈس کو ٹریورس بھی کر سکتے ہیں. ہم اس کے اندر کوئی کریکٹ لوکیشن فائنڈ کر کے وہاں پہ کوئی نیا نوڈ انسرٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ہم فرنٹ پہ بھی انسرٹ کر سکتے ہیں، اینڈ پہ بھی کر سکتے ہیں، اور مڈل میں بھی کسی بھی پوزیشن پہ ہم ویلیوز یا نوڈ کو انسرٹ کر سکتے ہیں. سملرلی ڈیلیٹ کرنا ہے، ہم نوڈ کے کسی بھی ایک نوڈ کو ایک لنک لسٹ کے اندر ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی پوزیشن فائنڈ کریں گے، دین اس کی ایلیمنٹ کو ڈیلیٹ کریں گے. سو ڈیلیشن جو ہے وہ فرنٹ سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی فرسٹ اکرنس بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کسی لسٹ کے اندر ملٹیپل اکرنس ہے تو اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. لنک لسٹ کے اوپر ڈفرینٹ آپریشن پرفارم کیے جا سکتے ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے کہ انیشلائز کیسے کرنا ہے، ڈٹرمن کیسے کرنا ہے کہ یہ ایمٹی ہے نہیں ہے. بیکاز اگر لسٹ ایمٹی ہے اس میں ہم نیا نوڈ کریٹ کر کے لسٹ بنائیں گے. ایمٹی لسٹ کے آئٹم اس کے اندر کوئی نہیں ہے، اس کو ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. پھر پرنٹ لسٹ کو کر سکتے ہیں، لینتھ آف لسٹ فائنڈ کر سکتے ہیں، ڈسٹرائے کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم لنک لسٹ کے بارے میں بہت سے بیسک پراپرٹیز کو ہم دیکھیں گے. اس کے ڈیلیشن آپریشن، انسرشن آپریشن، کس طریقے سے لنک لسٹ کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. پھر کس طریقے سے ہم ڈبل لنک لسٹ بنا سکتے ہیں. ڈبل لنک لسٹ جو ہے وہ سنگل لنک لسٹ سے ڈفرینٹ ان اے کانٹیکسٹ کے سنگل لنک لسٹ میں ہم ایک ون وے ٹریورسل کر سکتے ہیں. ڈبل لنک لسٹ میں ہمارے پاس دو پوائنٹر آ جاتے ہیں، ایک جو ہے وہ فارورڈ جانے کے لیے اور ایک بیکورڈ جانے کے لیے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈبل لنک لسٹ کس طرح امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، کس طرح اس کو بیسک پراپرٹیز کیا ہیں، بیسک آپریشن کون کون سے اس میں پرفارم ہو سکتے ہیں، ہم اس کو کیسے بلڈ کر سکتے ہیں، مینیپولیٹ کیسے کر سکتے ہیں. اور پھر سرکولر لنک لسٹ کیا ہوتی ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ ٹائپ آف بیسیکلی لنک لسٹ ہیں. تو اس میں سنگل لنک لسٹ ہے، ڈبل لنک لسٹ ہے اینڈ سرکولر لنک لسٹ ہے. اب یہ ہے کہ ہم ڈبل لنک لسٹ کی طرف کیوں آتے ہیں، کہ سنگل لنک لسٹ سے ہمارے کیا وجہ ہے کہ کوئی سنگل لسٹ سے ہم ڈبل لنک لسٹ کی طرف موو کرتے ہیں. تو سم ٹائم ہمارے پاس اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم سنگل لنک لسٹ میں اگر ایک نوڈ وزٹ کر کے ہم نیکسٹ نوڈ پہ چلے جاتے ہیں تو دین پریویس نوڈ کو ہم اس کے اوپر اگر کوئی موڈیفائی کرنا ہو، کوئی چینج کرنا ہو یا کچھ اس پہ آپریشن پرفارم کرنا ہو تو ہم نہیں کر سکتے. تو اس لیے سم ٹائم پرابلمس میں یا کچھ اپلیکیشن میں اس طرح کے ہمیں سچویشنز کو دیکھنا پڑتا ہے جس میں ہم بیکورڈ بھی اگر موو کریں تو ہم اس پہ وہ آپریشن پرفارم کر سکیں. تو اس طریقے سے ہمیں ڈبل لنک لسٹ کی بھی ضرورت پڑے گی. ہم اس کو دیکھیں گے کہ ڈبل لنک لسٹ کس طرح امپلیمنٹ ہوتی ہے. تو ڈبل لنک لسٹ میں پھر دو پوائنٹر ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ آگے موو کرنے کے لیے فارورڈ ڈائریکشن لنکیج دیتا ہے، دوسرا بیکورڈ ڈائریکشن لنکیج دیتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا نوڈ اگر ہم اس کو ریپرزینٹ کریں تو اس میں ایک ڈیٹا ہوگا، دوسرا لیفٹ پوائنٹر ہوگا، دوسرا رائٹ پوائنٹر. سمپل جو لنک لسٹ ہے اس میں دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک میں ڈیٹا اور دوسرے میں نیکسٹ کا ایڈریس ہوگا یا پوائنٹر ہوگا. تو یہاں پہ ہمارے پاس لیفٹ اور رائٹ دونوں پوائنٹر ہیں، ہم لیفٹ رائٹ دونوں طرف موو کر سکتے ہیں. پھر ہم کیو کو دیکھیں گے، کیو کے ڈفرینٹ آپریشن، کیو کیا ہے، اس کے ڈفرینٹ آپریشنس کیا ہیں،
اس میں پھر بیسک جو آپریشن ہے ڈی کیو یا این کیو کہ کسی بھی کیو کے اندر سے ہم ایلیمنٹس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی ایلیمنٹس کو یا نوڈ کو ہم اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم انسرٹ یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ایرے کی امپلیمنٹیشن دیکھیں گے کیو کے تھرو, اینڈ لنک لسٹ امپلیمنٹیشن کو دیکھیں گے کہ ہم لنک لسٹ کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یوزنگ کیو. تو ہم ڈفرینٹ ایگزامپل کے بھی کریں گے, اس کے الگوریدمس کو دیکھیں گے کہ مختلف کیا کیا ہم اس کے اوپر آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں. کیو بیسیکلی ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے, لینئر ڈیٹا اسٹرکچر, جو فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے پرنسپل کو فالو کرتا ہے. تو یہ ہوموجینئس کلیکشن آف ایلیمنٹس ہیں ان وچ نیو ایلیمنٹس آر ایڈڈ فرام ون اینڈ, جس کو ہم ریئر کہیں گے, اینڈ دی ایگزسٹنگ ایلیمنٹس آر ڈیلیٹڈ فرام دی ادر اینڈ, جس کو ہم فرنٹ کہیں گے. تو اس کے اوپر جو بیسک آپریشن ہم پرفارم کر سکتے ہیں وہ انسرٹ کا ہے اور ڈیلیٹ کا ہے. اگر ہم کیو کی گرافک ماڈل دیکھیں تو ہمارے پاس ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس طریقے سے ایک سیکوینس میں پڑے ہوتے ہیں. تو ایک ہمارا اس میں ٹیل ہوتا ہے اور دوسرا ہمارا ہیڈ ہوتا ہے. تو ایک سائڈ سے ایلیمنٹ ایڈ ہو رہے ہیں اور دوسرے سائڈ سے ایلیمنٹ ڈیلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم آپریشنز کیا کیا پرفارم کر سکتے ہیں کیو کے اوپر؟ ایک انسرٹ کا آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں, ریموو کر سکتے ہیں, گیٹ ہیڈ, گیٹ ٹیل, از ایمٹی اور سائز. اس طریقے سے ہم ڈفرینٹ آپریشنز کیو کے اوپر پرفارم کر سکتے ہیں. کیو کی ڈفرینٹ ایگزامپلس جیسے الیکٹرانک میل باکس ہے وہ کیو کی ایگزامپل ہے, ویٹنگ لائن کسی بھی ایک اسٹور میں وہ بھی ایگزامپل ہے. اسی طرح ایکول پرائیورٹی پروسیسز ویٹنگ ٹو رن آن اے پروسیسر, یہ بھی ایک کیو کی ایگزامپل ہے. کیو ڈفرینٹ ٹائپ کی ہیں, ان کو ہم دیکھیں گے کہ سرکولر کیو کیا ہے, ڈبل اینڈڈ کیو کیا ہے, اینڈ دین پرائیورٹی کیو کیا ہے. کیو کے بعد ہم ایک اور ڈیٹا اسٹرکچر کو دیکھیں گے, ٹری. ٹری میں ہم بائنری ٹریز کو دیکھیں گے, اس کو کیسے ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, ایرے کے تھرو اس کی ریپرزینٹیشن کس طرح ہوگی, دین لنک لسٹ کے تھرو ریپرزینٹیشن کس طرح ہوگی, آپریشنز ہم بائنری ٹری کے اوپر کون کون سے پرفارم کر سکتے ہیں. پھر بائنری ٹری کے ٹریورسل کے مختلف میتھڈ ہیں, ان کو ہم دیکھیں گے, ایگزامپلس کے تھرو کریں گے کہ کس طریقے سے پری آرڈر ٹریورسل کر سکتے ہیں, ان آرڈر ٹریورسل کر سکتے ہیں اور پوسٹ آرڈر ٹریورسل کر سکتے ہیں. یہ سارے جو میتھڈ ہیں ریکرسیولی اپلائی ہوں گے, کس طریقے سے پری آرڈر کیا ہے, ان آرڈر کیا ہے, پوسٹ آرڈر کیا ہے, ان ساری چیزوں کو ہم ٹریز کے ٹاپک میں کور کریں گے. تو ٹریز کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے کہ جس طرح ہم ٹری اسٹرکچر دیکھ سکتے ہیں, جیسے ہم کوئی بھی فولڈرز یا مائی کمپیوٹر کے اندر ہم اس کو ایکسپلور کریں تو ہمارے پاس جو جتنے بھی فولڈرز ہیں, سب فولڈرز ہیں, وہ سارے ایک ہرارکی میں ریپرزینٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اب ڈائریکٹری ٹریز ہو سکتے ہیں, فیملی ٹری ریئل لائف کی ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں, یا کسی بھی کمپنی کا آرگنائزیشن چارٹ, وہ بھی ایک ٹری کی ریپرزینٹیشن ہے. تو ٹری میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ایک روٹ نوڈ ہوتا ہے, دین اس میں چائلڈ نوڈ, دین فردر چائلڈ نوڈ, اور لاسٹ پہ لیف نوڈ ہوتے ہیں. اس میں لیولز ہوتے ہیں, لیول 0, لیول 1, لیول 2, لیول 3. ٹریز کے بعد پھر ہم گراف کو اسٹڈی کریں گے. گراف میں ہم دیکھیں گے کہ گرافس کیا ہوتے ہیں, ڈائریکٹڈ گراف, ان ڈائریکٹڈ گراف, پھر سب گرافس کیا ہوتے ہیں, اسپیننگ سب گراف کیا ہوتے ہیں, کسی بھی نوڈ کی ڈگری کیا ہوتی ہے, ویٹڈ گراف, اور گرافس کے اندر جو پاتھس ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ سمپل پاتھ کیا ہوتا ہے, ایلیمنٹری پاتھ کیا ہوتا ہے, اور پھر اس کو لنک لسٹ کے تھرو یا ایڈجنسی میٹرکس کے تھرو گراف کو ہم کس طرح ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. بیسیکلی گراف کیا ہے کہ سیٹ آف ورٹیسز ہے اور سیٹ آف ایجز ہیں. تو ایجز کے تھرو وہ سارے ورٹیسز کو کنیکٹ کرتا ہے. تو a graph can be represented as G is equal to VE, where V is a finite and non-empty sets of vertices and E are set of pair are of vertices called edges. گراف کو ہم نوڈس کے ساتھ کنیکٹ کر کے تھرو ڈفرینٹ ایجز اس طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, اور اس میں ڈفرینٹ پاتھس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کو ہم دیکھیں گے.
گراف کو ہم ٹریورس بھی کر سکتے ہیں. اس میں ہم دیکھیں گے کہ گراف کے ہر نوڈ کو کس طرح ہم وزٹ کر سکتے ہیں. دو میتھڈ ایگزسٹ کرتے ہیں, ایک بریڈتھ فرسٹ سرچ اور دوسرا ڈیپتھ فرسٹ سرچ. تو بی ایف ایس اور ڈی ایف ایس کو ہم تھرو ایگزامپل کر کے دیکھیں گے کہ ہم کسی گراف کو کس طریقے سے ٹریورس کر سکتے ہیں. دین ہم ہیشنگ کا ایک ٹاپک دیکھیں گے کہ ہیش فنکشن کیا ہوتا ہے, پراپرٹیز کیا ہیں ہیش فنکشن کی, اس کے مختلف میتھڈ کیا ہیں, ڈویژن میتھڈ کیا ہے, مڈ اسکوائر میتھڈ کیا ہے, فولڈنگ میتھڈ کیا ہے, جو ہمیں ہیش ویلیوز کیلکولیٹ کرنے کے میتھڈ ہیں. دین ہیش کلین کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ سم ٹائم اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم ہیش فنکشن اپلائی کرتے ہیں جو کسی بھی میتھڈ سے کیلکولیٹ کریں, ڈویژن میتھڈ, مڈ اسکوائر میتھڈ یا فولڈنگ میتھڈ. تو ایسا بھی پاسبل ہے کہ ایک ہیش ویلیو جو کیلکولیٹ ہے وہ کسی اور ویلیو کو ہم جب کیلکولیٹ کریں تو سیم ایڈریس کو وہ ریفر کر رہی ہو, تو دین وہ کلین اکر ہو جائے گا بیکاز آلریڈی وہاں پہ ویلیو کوئی اسٹور ہوئی ہے. سو اس طرح ہیش کلین اکر ہو سکتا ہے. تو ہیش کلین کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہم مختلف میتھڈ اپلائی کریں گے, جس میں ہم دیکھیں گے اوپن ایڈریسنگ ایک میتھڈ ایگزسٹ کرتا ہے, ایک چیننگ کا میتھڈ ایگزسٹ کرتا ہے اور ایک بکٹ ایڈریسنگ کا میتھڈ ایگزسٹ کرتا ہے. ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تینوں میتھڈ کولین کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. سرچنگ ٹائم آف ایچ سرچنگ ٹیکنیک ڈپینڈس آن دی کمپیریزن, دیٹ از n comparison required for an array A with n elements. تو اس کی اگر ہم ایفیشنسی کو انکریز کرنا چاہیں تو ریڈیوس دی سرچنگ ٹائم وی نیڈ ٹو اوائڈ unnecessary comparison. تو اگر ہم اس میں جتنے بھی کمپیریزن ہیں unnecessary ان کو اگر ریڈیوس کر دیں تو ہمارے پاس ٹائم سیو ہو سکتا ہے. تو ہیشنگ از اے ٹیکنیک where we can compute the location of the desired record in order to retrieve it in a single access or comparison. Let there is a table of n employee records and each employee record is defined by a unique employee code. تو اگر ہر employee record کا ایک unique employee code ہے which is a key to the record and employee name. تو ہم اس کی کے تھرو جو ہے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. If a key is used as an array index, then the record can be accessed by the key directly. تو ہم اس کی کو یوز کرتے ہوئے اس کا اگر ہم اسے انڈیکس کے تھرو کے طور پہ یوز کریں تو ہم اس کے ریکارڈ کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم if L is the memory location where each record is related with the key, if we can locate the memory address of a record from the key, then the desired record can be retrieved in a single access. تو ہم ہیشنگ اس لیے اپلائی کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی ایڈریس کو بجائے اس کے کہ میموری کے اندر مختلف ایڈریسز مختلف لوکیشن کو فائنڈ کریں, ہم ہیش ویلیو سے اس کی ایڈریسنگ فائنڈ کر لیتے ہیں اور ریکارڈ جیسے کہ ہم امپلائی ریکارڈ ہے اس کی کی سے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر کے ڈائریکٹلی اس ایڈریس ہیش ویلیو پہ اسٹور کر لیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے پاس مختلف جو ہیں ایڈریسز جو ہیں وہ ہمیں ہر کی کے اگینسٹ مل جائیں گے. بٹ سم ٹائم ایسا بھی پاسبل ہے کہ سیم ایڈریس پہ دو ہیش ویلیوز کیلکولیٹ ہو جائیں, تو اس طرح کی سچویشن ہماری ہیش کلین کی سچویشن ہوگی. ہیش فنکشن کو ہم بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہیش فنکشن بیسیکلی کیا ہے. دی بیسک آئیڈیا آف ہیش فنکشن از دی ٹرانسفارمیشن آف دی کی انٹو دی کورسپونڈنگ location in the hash table. A hash function h can be defined as a function that takes key as input and transform it into a hash table index. تو وہ hash function basically کیا ہے کہ کوئی بھی کی جیسے ہم نے بات کی امپلائی ریکارڈ ہے, امپلائی کی کو کی ہے اس کو لیتا ہے, اس کے اوپر ہیش فنکشن اپلائی کرتا ہے, اس کو ٹرانسفارم کر کے ہیش ٹیبل کا کوئی انڈیکس بنا دیتا ہے.
اس طریقے سے ہم ہیش فنکشن اور اس کے اوپر ڈفرینٹ جو ہے وہ کولین میتھڈز ان کے تھرو اس کو بہتر بنا سکیں گے کہ اس میں منیمم کولین ہو. تو ہمارے اوور آل جو ٹاپکس ہیں ان کو ہم اس سیکوینس میں لے کے چلیں گے، جس میں ہم نے ایرے، لنک لسٹ، اسٹیک، کیو، ٹریز، گراف، ان ساروں کو ہم اسٹڈی کریں گے. ان ساری ٹاپکس کو، پورے سبجیکٹ کو، الگوریدم اینڈ انالیسس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم ان سلائڈس کے تھرو بھی چلیں گے، بٹ آپ کے لیے ریکمینڈیڈ بکس یہ ہیں کہ آپ ان کو بکس کے تھرو بھی دیکھیں اور ان کی ڈیٹیلز آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں ہمارے پاس ریکمینڈیڈ بکس شام سیریز، آؤٹ لائن سیریز ہے جو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. دین باقی ڈیٹا اسٹرکچر یوزنگ سی اینڈ C++2 اینڈ یہ باقی جو بکس ہیں ان ساروں کو آپ ریفرنس بک کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگلے لیکچرز میں ہم ایک ایک ٹاپک کو، ایک ایک ڈیٹا اسٹرکچر کو لے کے چلیں گے اور ان کو ڈیٹیل سے ان کے کانسیپٹس کو دیکھیں گے. دین اس کے اندر اس کے الگوریدمس اور ان کے اسٹیپس کو ود ڈفرینٹ ایگزامپل کریں گے. نیکسٹ لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.